السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسولہ المصطفیٰ، اما بعد۔ کہ آج سب ہم بات کرنے والے ہیں کہ مسلمان پریشان کیوں ہیں، مطلب دنیا میں مسلمان اتنا پریشان کیوں ہیں۔ تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ اپنی ایمان کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہے، کیونکہ مسلمان تو آج بہت سارے ہیں، بہت تعداد میں مسلمان ہیں، پر ایمان بہت ہی کمزور ہے۔ تو ایمان کو درست کرنا ہے میرے سب کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے نزدیک جو سب سے بہترین دین ہے وہ اسلام ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اسلام کے ماننے والے ہم ہیں تو اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھے اور اسلام کو جانے اور اللہ کو جانے اور اللہ کے دین کو دنیا میں عام کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو دنیا میں نافذ کر دے، اور جو بھی حکومت چلتی آ رہی ہے وہ ہمارے اسلام کے مطابق ہو۔ ہمارے اسلام میں ہر ایک فرقے، ہر ایک قواعد کو، ہر ایک قبیلے کو رہنے کی ایک وجوہات دے رہی ہے۔ ہر ایک مسلمان، ہر ایک کافر، ہر ایک غیر مسلم اپنے ملک میں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، اور ان کے لیے یہ درست ہے کہ وہ صلح نرمی کے ساتھ رہیں۔ اگر دنیا کے معمول کے حساب سے اگر صلح نرمی کے حساب سے رہیں گے تو ہمارے نزدیک جو بھی فسادات ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ تو ہم سب کو دیکھنی چاہیے کہ ہمارے اندر غلطیاں کیا ہے اور ہم کیا غلطی کرتے ہیں جو ہم سب پریشان نظر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہے کہ ہم سب مسلمان نام کے ہیں، اور اپنے مسلمان ہونے کا وجود، یعنی صرف ہم جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو تو مسلمان صرف کہہ لیتے ہیں، دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے۔ ہم سڑکوں پہ یوں ہی پھرتے ہیں، مطلب کبھی بھی اپنے نہ آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں، نہ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، نہ اپنی کان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جب ہم مسلمان کہلاتے ہیں تو ہم سب کو وہ چیزوں کو اپنے دلوں کے اندر رکھنی چاہیے جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ کس طرح دنیا میں رہیں گے اور کس طرح آپ کے رہنے کے طریقے ہونے چاہیے، جن سے آپ کو ایمان یعنی آپ کی جو اندر ایمان ہے وہ مضبوط ہو جائے، اسٹرانگ ہو جائے۔ تو آپ کے لیے چاہیے کہ ہم سب دنیا میں جب رہتے ہیں تو دنیا کے معمول کے حساب سے ہم سب کو اپنے ایمان کو درست کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کے اندر بہت ہی زیادہ فسادات ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور ہر ایک ملک میں، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، یا وہ ایران ہو، یا وہ فلسطین ہو، یا عربیہ ہو یعنی سعودی عربیہ ہو، ہر جگہ پہ مسلمان پریشان ہیں۔ تو سب سے پہلا بات ہے کہ مسلمان پریشان کیوں ہیں۔ دیکھیں، مسلمان پریشان اپنے ایمان کو چھوڑنے کی وجہ سے، اپنے دین کو چھوڑ دینے کی وجہ سے پریشان ہے، کیونکہ جس کے پاس سب سے بڑی کتاب قرآن ہو وہ انسان پریشان کیسے ہو سکتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ اسلام، کی سب سے بہترین جو دین ہے وہ میرے نزدیک اسلام ہے۔ تو آج ہم لوگ خسارے میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ہم سب کو غور کرنی چاہیے، ہم مسلمان ہیں کہ ہمارا ایمان درست کیسے ہوگے۔ دیکھیے، جب تک ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے، اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کو نہیں جانیں گے، جس طرح سے ہمارے نزدیک دیکھیے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دیکھیے کس طرح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا جو قیام یعنی جو سسٹم بنا رکھے ہیں وہ کس طرح ہے کہ سورج صبح میں اگتے نکلتی ہے اور چاند رات کو نکلتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سسٹم بنا رکھے ہیں۔ آج دنیا میں مطلب دنیا کا کوئی بھی انسان اتنی بڑی چیز نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ دنیا میں ہم سب جو رہ رہے ہیں تو ہم سب کو رہنے کا طریقہ ہے، یعنی ہم سب کا جو رہنے کا طریقہ ہو وہ کیسے ہونی چاہیے۔
کیونکہ جب تک ہم اپنے اللہ کو نہیں جانیں گے، اللہ کے دینوں کو نہیں سمجھیں گے، اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھیں گے، تب تک ہمارے دلوں کے اندر معلوم نہیں پڑے گا کہ ہمارے دل کے اندر ایمان درست ہے کہ نہیں. کیونکہ ایمان تر و تازہ ہونی چاہیے. ایمان تر و تازہ ہونے کے لیے ہم سب کو عبادت کرنی چاہیے اللہ کی، اور اللہ کی ذکر کرنی چاہیے. تب جا کے ہم ایک ایمان یعنی ایک درست ایمان والا بن جائیں گے، اور ہمارے دلوں میں اسلام کے لیے کھولتا خون نظر آئے گا کہ ہر جگہ جگہ پہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کے لیے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. دیکھیے آج ہم جب گناہ میں پڑتے ہیں، کوئی بھی انسان کوئی بھی مسلمان گناہ میں پڑتا ہے، تو ان کا جو صرف گناہ سے گناہ نہیں دکھاتا ہے، ان کے اندر کا جو متوازن مطلب جو جسم کا جو بھی روحانی اکثریت ہے اور جو نظر آتی ہے طاقت، وہ نہیں دکھتی ہے، مطلب وہ ختم ہو جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان سامنے سے دکھتا ہے کہ ہاں ایک دم بہت بڑی طاقتور انسان ہے، پر اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے، جو قوت ہوتی ہے وہ قوت نہیں نظر آتی ہے. تو ہم سب کو کرنی کیا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو ہم کم سے کم تعداد میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پہ اگر چلیں گے تو کم سے کم تعداد میں بھی ہم بڑے بڑے فرقوں کو یعنی بڑے بڑے لوگوں کو جو بڑے سسٹم چلاتے ہیں ان کو ہم فتح کر سکتے ہیں، اور اپنے ملکوں سے اپنے قوموں کے اندر سے برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں. جو بھی انسان جو بھی مسلمان کے اندر برائیاں پھیلانا چاہتے ہیں، ہمارے مسلمانوں میں جو بھی مسلمانوں کو ایکتا نہیں رکھنا چاہتے ہیں، ان سب کو ہم ختم کر سکتے ہیں. تو ہم سب کیسے کریں گے؟ ہم سب کو پہلے چاہیے کہ ہم سب اپنے آپ میں اتحاد کریں، اپنے آپ میں محبت کریں، اور اخلاص کے ساتھ اپنے دین کو سمجھیں. کیونکہ جب تک ہم اپنے دین کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرے، اور ان کی باتوں کو دنیا میں عام کرے، اور اللہ کو جانے. اللہ کو جاننے کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں ان پر ہم جب تک غور نہیں کریں گے کہ اتنی بڑی سمندر ہے، آخر یہ سمندر کیسے ہے. کیونکہ ہم ایک گلاس میں اگر پانی رکھتے ہیں تو گلاس کا ایک گول ہوتا ہے، تب جا کے وہ پانی اس کے اندر رہتی ہے. تو اتنا بڑا سمندر کیسے تیار ہوا؟ تو ہم سب کو جب تک غور نہیں کریں گے تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. انسان ایک سسٹم بناتے ہیں، جیسے آپ دیکھیے ٹیکنالوجی کی ایجاد کیا تو انسان ایک جیسے آپ استعمال کرنے کے لیے پانی استعمال کرتا ہے تو گلاس تیار کیا کہ ہاں اس گلاس میں اتنا پانی رہ سکتا ہے. اگر وہ گلاس سے باہر یعنی گلاس ٹوٹ جائے تو وہ پانی نہیں رہ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا سمندر جس میں لوگ یعنی بہت زیادہ پانی ہے، تب بھی وہ سمندر کا پانی ادھر ادھر نہیں جاتا ہے، مطلب سمندر میں ہی رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. اور ہم سب کو سمجھنی چاہیے، سوچنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیسے راضی کریں، اور ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے. تب جا کے ہم ایمان کو سمجھیں گے اور مسلمان کو جانیں گے، اور اپنے دین کو سمجھیں گے اور مسلمانوں سے محبت کریں گے، اور غیر قوموں سے بھی محبت کریں گے. کیونکہ ہم ایمان کو تبھی پھیلائیں گے جب ہمارے اندر اخلاصیت ہوگی. اور ہم مسلمان کو دعوت دیتے ہیں کہ ہر مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھے اور اللہ کی رسول کی دعوت عام کرے دنیا میں. کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے جب ہم کوئی چیز ہم کہیں پہ 10 روپیہ خرچ کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے اگر ہم کہیں پہ 10,000 انویسٹ کیے ہیں تو اس کا فائدہ نظر آنی چاہیے. تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم سب کو بنایا ہے، تو ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی سیدھے راستے پہ چلائیں. جو برے مسلمان ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں، ان سب کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے ان کو دعوت تبلیغ دیں، اور مسلمان کو سمجھائے کہ ہمارا دین یہ ہے، ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے. تب جا کے ہم مسلمان کامیاب ہو جائیں گے، اور تب جا کے ہم ایک جو انویسٹ کیے ہیں، جو لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کیے ہیں، دین کی طرف مائل کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر ہم سب کو آخرت میں دے گا انشاءاللہ. اس بات سب سے آپ بہت ہی خوش ہوں گے. ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے، آپ سب سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے. انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ سے ہی ہم آگے بھی ویڈیو بناتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ سب چاہیں گے تو
ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ سب دعا کیجئے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے، دنیا میں جب تک رکھے ایمان کے ساتھ قائم رکھے، اور دنیا فانی سے جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔